اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام ویورز اور جہاں جہاں مجھے دیکھتے ہیں اور میرے نئے سبسکرائبرز، ان سب کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو تمام مشکلات سے آپ کی تمام شرعی حاجات کو پورا کرے. کل ہم نے کہانی جہاں پہ ختم کی تھی آپ کو پتہ ہے، اور امیر علی کا سلسلہ چل رہا تھا پرانے ٹھگ کے سلسلے میں. آج اس کی 17ویں قسط ہے یا 17th ایپیسوڈ کہہ رہے ہیں اسے. اب جناب وہ حیدرآباد شہر سے نکلتے ہیں اور پھر ان کا کس سے ملنا ہوتا ہے یہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو. پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، ویو کر دیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے. تو شروع کر دیتے ہیں ہم کہ عشق کا دیوتا امیر علی پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھا. وہ شہر کے ایک متبول علاقے سے گزر رہا تھا، یعنی امیر ترین علاقے سے، ہائی اسٹینڈرڈ، کہ ایک کمزور لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ خدا کے لیے میری مالکن کے پاس چلو. کل تم ادھر سے گزرے تھے اور مالکن نے جھروکے سے تمہیں دیکھا تھا. اب وہ تمہاری خاطر بہت بے چین ہے اور تم سے ملنے کی مشتاق ہے. امیر علی ٹھہرا صدا کا ٹھگ، ڈرا کہ کہیں اسے جھانسا دے کر مارنے کی تدبیر تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے لڑکی کے ساتھ مکان میں داخل ہو گیا. وہاں ایک نہایت حسین، بے حد خوبصورت جوان لڑکی بیٹھی تھی. وہ امیر علی کے قدموں میں گر گئی اور بولی کہ مجھے جس شخص نے خریدا ہے وہ بے حد ظالم ہے. خدا را مجھے یہاں سے لے چلو، جہاں کہو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی. امیر علی اس کی شکل و صورت اور حسن و جمال میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے کوئی فیصلہ کرنے میں دیر لگی، لیکن جب فیصلہ ہوا تو صاف لفظوں میں یوں اس نے کہہ دیا کہ چلو اپنا سامان باندھو، ابھی چلو. لڑکی کا نام عظیمہ تھا. اس نے رات بھر کی مہلت مانگی اور طے ہوا کہ اگلی دوپہر وہ حسین شاہ ولی کی درگاہ پر ملے گی اور امیر علی کے ساتھ ہندوستان چلے گی. کیونکہ ہندوستان میں ریاستیں تھیں اور ریاستیں وہ خود مختار ریاستیں تھیں اور ٹوٹل ایریا جو تھا وہ ہندوستان کا تھا، لیکن ریاستیں الگ کہی جاتی تھیں، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان چلو. اس دوران پورے گروہ نے حیدرآباد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور منصوبہ بنایا کہ ہر شخص الگ الگ نکلے گا اور سب لوگ بیدر جانے والی سڑک پر پٹن چرو کے مقام پر اکٹھے ہو گئے. اس وقت ایسے نام تھے، آج بھی انڈیا میں اسی طرح کے نام ہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں. اگلے روز امیر علی نے بیل گاڑی کا انتظام کیا اور جو عظیمہ کو لے کر درگاہ پہنچ گئی. شام ہونے سے پہلے امیر علی اپنی نئی محبوبہ کو لے کر پٹن چرو پہنچ گیا، جہاں اس کے لیے الگ خیمہ لگایا گیا. اگلے روز پورا قافلہ بیدر پہنچا، یہ بھی علاقے کا نام تھا. امیر علی ہر جانب گنبد اور مینار دیکھ کر حیران رہ گیا اور باپ سے بولا کہ یہاں مولوی بھی بہت ہوں گے، میرا اور عظیمہ کا نکاح پڑھوا دیجیے. بیٹے کی خوشی مقدم تھی. شہر سے مولوی صاحب بلائے گئے. امیر علی کے باپ نے انہیں بتایا کہ وہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں، لڑکی ساتھ لائیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوا دیں. مولوی صاحب نے کہا نکاح اس طرح نہیں ہوا کرتے. باپ نے اس کے ہاتھ پہ 2 اشرفیاں رکھی. آج کے مولوی بھی ان مولویوں سے مختلف نہیں ہیں. مولوی صاحب بولے جی ہاں، بعض حالات میں ہو بھی جاتے ہیں. کب؟ جب 2 اشرفیاں ان کے ہاتھ پہ رکھی. خیمے کے درمیان چادر تان دی گئی، لڑکی پردے میں بیٹھی. مولوی صاحب نے نکاح پڑھا اور اس طرح عظیمہ عمر بھر کے لیے ایک ایسے شخص کی ہو گئی جسے وہ پوری طرح جانتی بھی نہیں تھی. اس نے امیر علی سے صرف اتنا کہا کہ پہلے میرے موجودہ شوہر سے طلاق ہونی چاہیے. امیر علی بولا ارے چھوڑو، میں تمہیں اتنی دور لے جا رہا ہوں کہ اس فاصلے کو تم طلاق دو. فاصلہ طے ہونے لگا. قافلہ بیدر سے آکولا ہوتا ہوا لیچ پور پہنچا. وہاں درگاہ میں حاضری دینے کے بعد امیر علی مولویوں سے ملا اور انہیں بتایا کہ وہ گھوڑوں کا تاجر ہے اور اپنا مال حیدرآباد میں فروخت کر کے یہ قافلہ واپس ہندوستان جا رہا ہے. اس نے یہ بھی بتایا
کہ اس کا قافلہ جنگل کے راستے جبل پور جائے گا۔ یہ راستہ اگرچہ خطرناک ہے لیکن اتنے بڑے قافلے کو کوئی خطرہ نہیں، یوں بھی یہ راستہ نسبتاً چھوٹا ہے۔ ایک مولوی نے کہا کہ ہمارے نواب صاحب بھی بھوپال جا رہے ہیں، کیا تم انہیں اپنے قافلے کے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ امیر علی نے کہا کہ ہاں، میں نے ان کا ذکر سنا ہے، کیا تمہاری مراد سبزی خان سے ہے؟ مولوی صاحب ہنسنے لگے اور بولے وہ بھی کمال کے سپاہی ہیں، بس اپنی بھنگ کی عادت کی وجہ سے ان کا نام سبزی خان ہو گیا ہے۔ معاملہ طے ہو گیا، سب کا تعارف کرا دیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ اگلی صبح دونوں قافلے جنگل کی راہ جبل پور چلیں گے اور راہ میں گونڈا قبائل رکاوٹ بنے تو ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ دونوں قافلے یکجا ہو کر چلے۔ امیر علی کے باپ نے پوچھا کہ یہ نواب تمہارا مہمان ہے یا شکار ہے؟ امیر علی نے کہا اپنے بیٹے کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ راستے میں گونڈ قبائل نے ان پر تیر برسائے، جواب میں انہوں نے گولیاں چلائیں اور حملہ آور بھاگ گئے۔ امیر علی کے ساتھی بہادری سے لڑے، مگر اب انہیں اپنی بہادری کا صلہ پانے کی جلدی تھی۔ طے یہ پایا کہ ندی پر پڑاؤ ہوگا، نواب سبزی خان بہادر غسل فرمائیں گے، پھر قالین بچھیں گے، نواب صاحب کی جوان کنیز بھنگ گھوٹ کر انہیں پلائے گی اور موقع ملتے ہی نواب صاحب کو دبوچ لیا جائے گا۔ تھے بڑے دغا بازی میرے لوگ تھے، میر صاحب تھے، سید بھی تھے، سید زادے تھے۔ نواب صاحب خوش شکل تھے، ان کی کنیز بھی کچھ کم دل نواز نہ تھی، اوپر سے ان کی خدمت کم کرتی تھی اور ان پہ صدقے اور قربان زیادہ ہوتی تھی۔ امیر علی نے اپنا ساتھیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا اور اسے عزیمہ کی حفاظت پہ معمور کر کے آگے روانہ کر دیا اور کہا کہ بڑا قافلہ کچھ دیر بعد آ کر ان سے مل جائے گا اور پھر سب لوگ یکجا ہو جائیں گے۔ ادھر امیر علی کے قریبی ساتھیوں بدری ناتھ اور سرفراز خان نے بار بار کہنا شروع کیا کہ نواب صاحب کو اتنی دور لے آئے ہو، اب کیا ارادہ ہے؟ وہی نواب سبزی خان۔ امیر علی نے بتایا کہ نواب صاحب کو شفاف پانی کے چشمے میں نہانے کی خواہش ہے اور دیہاتیوں نے بتایا کہ جنگل کے دوسری طرف ایسا ہی چشمہ ہے، وہاں نواب سبزی خان کو ان کی زندگی کا آخری غسل دیا جائے گا۔ یہی ہوا، چشمے کے کنارے سبزہ تھا جس پر قالین بچھا دیے گئے۔ نواب صاحب نے غسل کیا اور ان کی کنیز نے سبز جام بھر کر پیش کیا۔ حلق سے اترتے ہی جھوم اٹھے سبزی خان صاحب، کریمہ اور سبزی لاؤ۔ لڑکی واللہ یہ پیاس بجھنے والی نہیں، آج تو غضب کی سبزی بنا رہی ہو، ایسا سرور روز روز نہیں آتا۔ امیر علی ہاتھوں میں رومال لیے نواب کی پشت پر جا پہنچا اور بدری ناتھ اور سرفراز کو اشارہ کیا کہ وہ نواب کو جکڑنے کے لیے تیار ہے۔ پان لاؤ کے نعرے لگے، اس کے ساتھ ہی نواب صاحب کے گلے میں رومال ڈال دیا گیا۔ وہ ایک جھٹکے میں نہیں مرے، بہت دبا کے پکڑا، اگر دبا کے نہ پکڑتے تو وہ بچ کر نکل جاتے، مگر ان کے نرخڑے سے خراٹوں کی سی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں اور بڑی مشکل سے جان نکلی۔ عین اسی وقت ان کی کنیز جام لیے ہوئے آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر تو دیوانگی کا دورہ پڑ گیا اور اس نے اتنا شور مچایا کہ ڈر تھا کہ اس کی آواز پیچھے رہ جانے والے گاؤں تک نہ پہنچ جائے۔ سرفراز خان نے اسے سینے سے لگایا اور چپ کر کے لاکھ اس کے جتن کیے، مگر وہ نہ مانی۔ سرفراز نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی، میرے ساتھ چل، عمر بھر تجھے آرام سے رکھوں گا۔ اس بات پر تو لڑکی یوں تڑپی جکے جیسے وہیں پہ وہ مر جائے گی۔ لڑکی کا شور کم نہ ہوا تو دوسرے ٹھگوں نے احتجاج کیا۔ امیر علی کے باپ نے ڈپٹ کر کہا کہ اس کو خاموش کرو۔ سرفراز خان نے لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھوڑے کی پشت پر بٹھانا چاہا، لیکن اس نے خود کو نواب صاحب کی لاش پہ گرا دیا اور بری طرح رونے لگی اور وہ کہے جا رہی تھی مجھے مار ڈالو، میری جان لے لو۔ آخر سرفراز خان نے اس کی گردن میں رومال ڈالا، لڑکی نے اس کے ہاتھوں جان دے دی۔ اس کی لاش جھاڑیوں میں چھپا دی گئی اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ دن ڈھلنے سے پہلے انہوں نے آگے جانے والے چھوٹے قافلے کو جا لیا اور عزیمہ کی جان میں جان آئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سرفراز نے نہ صرف ٹھگی چھوڑ دی بلکہ دنیا ہی تیاگ دی، دنیا کو ہی چھوڑ دیا۔
وہ اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے اس لڑکی کو مارا تھا اور وہیں ایک کٹیا میں باقی عمر گزار دی۔ سارے قافلے والے بالآخر اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ مال غنیمت چپ چپاتے تقسیم ہو گیا تو طویل عرصے کی کفالت کے لیے کافی تھا۔ امیر علی کے باپ اسماعیل نے بڑھاپے کے آگے ہار مان لی تھی اور ٹھگی سے سبودوش ہو گیا۔ عظیمہ اپنے شوہر پر محبت نچھاور کرتی رہی اور اسے ایک بیٹا دیا اور جلد ہی ولادت کی تیاری شروع کر دی، یعنی کہ دوسری ولادت۔ امیر علی بیٹے کو اٹھائے اٹھائے یوں گھومتا جیسے کوئی کھلونا ہاتھ لگ گیا ہو۔ کچھ ٹھگ قسمت آزمائی کے لیے بنگال کی طرف گئے لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ چند ایک بنارس پہنچے جہاں پکڑے گئے اور پھانسی چڑھ گئے۔ یوں لگا کہ جیسے بھوانی نے ان لوگوں کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب گھر میں 2 بچے ہو گئے، اخراجات بڑھے اور پیسہ خرچ ہونے لگا۔ یوں بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے کئی مہینے ہو گئے تھے کہ اچانک امیر علی کے کلیجے میں ٹھگی کی ہوک اٹھی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ گھوڑوں کی تجارت کرنے جا رہا ہوں، بیوی ساتھ چلنے کے لیے ضد کرنے لگی تو بڑی مشکل سے اسے سمجھایا اور میر صاحب اپنا کارواں لے کر ساگر کی طرف چلے، حسین ساگر گاؤں کی طرف چلے۔ وہ چلنے لگے تو باپ نے نصیحت کی کہ کسی عورت پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ روانگی کے چوتھے روز 7 راہگیروں کا قافلہ ملا، ٹھگوں نے رومال نکالے اور 7 کو گرا لیا۔ یہ کارروائی مکمل ہوئی ہی تھی کہ تلوار سجائے ایک گھوڑا سوار راجپوت ادھر نکلا۔ امیر علی نے اسے دبوچ لیا اور کہا، چونکہ تم نے سارا منظر دیکھ لیا ہے، یا تو تم ہمارے ہاتھوں قتل ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ ٹھگ بن جاؤ۔ اس نے کہا ایک تیسرا راستہ اور بھی ہے کہ تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ۔ امیر علی نے بھی تلوار نکال لی۔ زور کا مارکا ہوا، راجپوت کا ہاتھ بھاری پڑنے لگا، لیکن بے وقوف نے امیر علی کو نہایت بیہودہ گالی دے دی۔ بس پھر کیا تھا، صرف ایک ہی ضرب میں راجپوت کا ماتھا شک کر دیا اس نے۔ ساگر پہنچتے پہنچتے ان لوگوں نے 19 راہگیروں کو مارا ہے، لیکن کسی کے پاس 10-15 روپے سے زیادہ نہیں نکلے، صرف ایک کی جیب سے 100 روپے نکلے۔ امیر علی کا ٹولہ ساگر کی جھیل کے کنارے فروکش ہوا اور شکار کی تلاش کے لیے شہر کا گشت شروع کر دیا۔ چوتھے روز پیر خان شہر کے ایک بھٹیارے سے خبر لایا کہ ایک مالدار ساہوکار 1 ہفتے کے سفر پر نکلنے والا ہے، تم لوگ شہر سے ذرا باہر اس کا انتظار کرو، اور زیادہ جاننا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ ساہوکار کے قبضے سے 5000 روپے نکلیں گے تو 200 بھٹیارے کے ہوں گے۔ امیر علی خوشی سے چلایا کہ منظور۔ امیر علی اپنے ٹولے کو لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ 3 دن بعد دیکھا کہ پیچھے سے ایک مالدار ساہوکار ایک توانا ٹٹو سوار پر چلا آ رہا ہے۔ 2 ٹٹوؤں پر اس کا مال لدا ہوا ہے اور ساتھ ہی 2 محافظ ہیں۔ امیر علی نے اپنی تلوار سجائی، سپاہی کی شکل بنائے، چل دیا۔ ذرا دیر میں ساہوکار کو شیشے میں اتار لیا۔ دونوں بے تکلف ہو گئے اور ہنسی مذاق کا دور شروع ہو گیا۔ سب لوگ جھیل کے کنارے پہنچ کر منہ ہاتھ دھونے لگے۔ ٹھگوں نے اپنی اپنی مقررہ جگہ سنبھال لی۔ 5 لاؤ کی سزا لگی اور ساہوکار اور اس کے محافظ وہیں مر گئے۔ امیر علی خوش تھا کہ ان 4 برسوں میں وہ گلا گھوٹنے کے فن کو بالکل نہیں بھولا تھا۔ ابھی لاشیں وہیں پڑی تھیں کہ کہیں سے چلتے ہوئے 2 راہگیر آ گئے۔ ٹھگوں کو دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ ان سے کہا گیا کہ ہم تمہاری گردنوں میں پھندا ڈالیں گے۔ دہشت زدہ راہگیروں نے اپنی گردنیں پیش کر دی۔ ساہوکار کے پاس سے بھٹیارے کے اندازے کے مطابق 4300 روپے نکلے۔ اس کے علاوہ بہترین شالیں اور سوتی کپڑا ملا۔ یہ سب فوراً تقسیم ہو گیا۔ بھٹیارے کو ایک ہرکارے کے ذریعے اس کا حصہ بھجوا دیا گیا۔ یہ لوگ جبل پور پہنچ گئے اور دولت کے دیوتا کو ڈھونڈنے نکلے، مگر یہ کیا، ایک بار پھر عشق کے دیوتا کو دیکھا کہ اپنے ترکش سے نیا تیر نکال رہا ہے۔ شہر میں کسی شکار کی تلاش تھی مگر کوئی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ امیر علی
بڑے بازار میں ایک تنبولی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ سامنے والی حویلی میں کوئی اترا ہے جو رئیسوں کی پالکی میں آیا ہے، لیکن کون ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ امیر علی اگلی صبح خوب بن سبر کر آیا اور اسی تنبولی کی دکان پر بیٹھ کر حویلی کی کھڑکیوں کی طرف اور اس کے دروازوں کی طرف تکنے لگا۔ اچانک ایک کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا اور کسی نے جھانک کر باہر دیکھا۔ جھانکنے والے کی ایک ہی آنکھ نظر آئی، مگر آنکھ کی وہ جھلک اتنا بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ کسی عورت کی آنکھ ہے، اور اس کی ایک آنکھ کی دلکشی کا یہ عالم ہے تو شکل و صورت کسی قیامت سے کم نہ ہوگی۔ اگلے روز بھی کھڑکی کا پردہ ذرا سا کھلا اور پھر وہی آنکھ نظر آئی، جس نے بہت دیر تک بہت غور سے امیر علی کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر بعد حویلی سے نکل کر ایک خادمہ سیدھی امیر علی کے پاس آئی اور کہا کہ چلیے کوئی آپ کو بلاتا ہے۔ امیر علی نہایت ہی سعادت مندی سے پیچھے پیچھے چلتا ہوا حویلی کے اندر جا پہنچا، جہاں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے سارا حال دل کہہ سنایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں ایک بیوہ ہوں اور کل صبح ناگپور جا رہی ہوں۔ امیر علی نے کہا وہ بھی اگلے روز ناگپور کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ خاتون نے پوچھا کہ کیا تم جیسا بانکا سجیلا نوجوان شخص راستے بھر میری حفاظت کر سکتا ہے؟ بات پکی ہو گئی کہ اگلی صبح خاتون کی پالکی امیر علی کے قافلے کے ہمراہ چلی۔ جو قافلہ آگے بڑھتا گیا، محبت کی پینگیں بھی بڑھتی گئیں اور مکالمہ اس مقام تک جا پہنچا کہ میں تمہاری کنیز ہوں اور میں تمہارا غلام۔ خاتون نے، جن کا کہ نام شرفن تھا، غالباً شرفن نساء نام اس کا ہوگا، امیر علی سے کہا کہ میرے شوہر نے بہت دولت چھوڑی ہے، وہ سب تم لے لو اور ہم دونوں باقی زندگی چین سے گزاریں گے۔ بات آگے بڑھی تو امیر علی کا اضطراب اس سے بھی آگے نکل گیا اور اس کے ساتھیوں نے اس کا یہ عالم دیکھا تو تشویش ظاہر کی۔ امیر علی کو اتنا تو سمجھا دیا گیا کہ گھر میں بیٹھی عظیمہ کو جب علم ہوگا تو وہ اپنا اور اپنے 2 بچوں کا کیا حال کرے گا۔ ساتھیوں کے مشورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر علی نے شرفن کو بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ نازک اندام لڑکی جلا صفت عورت بن گئی اور اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ٹھگ اور میں اس بات کا اعلان کروں گی۔ امیر علی نے اپنے ایک ساتھی کو شرفن کی خادمہ سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شرفن تک اس کا راز اس کے اپنے ساتھی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اس پر پنچایت بیٹھی اور اس ساتھی کو سزائے موت سنا دی گئی، جو اس نے فوراً تسلیم کر لی اور اس کا گلا اس کی رضامندی سے گھونٹ دیا گیا۔ اگلی باری شرفن اور اس کے پورے قافلے کی تھی۔ ایک ویران جگہ یہ قتل عام بھی ہوا اور سب آ کر تقریباً 15 آدمی مارے گئے۔ شرفن اور اس کی پالکی ایک جگہ دفن کر کے ٹھگوں کے قافلے نے دامن جھاڑے اور اس طرح آگے بڑھ گئے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابھی کہانی جاری ہے انشاءاللہ، اب چند ایک ساتھ رہ گئی ہیں، لیکن انٹرسٹ اب بڑھتا جا رہا ہے امیر علی کے داخل ہونے کے بعد۔ تو اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔